بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے اقتباسات پڑھے ہیں ان میں ایک علمی اقتباس میں نے چنا تھا، ایک میں منظر کشی، اور ایک آخری اقتباس پڑھ رہا ہوں جس میں کردار خوشی نہیں کہوں کردار کشی، تو وہ جو ہے اب یہ اردو کا کمال ہے، دیکھیے لفظوں سے کھیل رہے ہیں لوگ، کردار نگاری کردار کشی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ شربت والے کی دکان کے قریب رومال بچھائے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ مرزا صاحب بیٹھے ہیں۔ یہ قصہ ہے مرزا قمر الدین کا، ایک انہوں نے ایک کردار وضع کیا ہے اور اس کے ذریعے دلی کے پورے حالات، دلی کی گفتگو اس کردار سے کروائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ شربت والے کی دکان کے قریب رومال بچھائے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر مرزا صاحب بیٹھے ہیں۔ میں نے جا کر سلام کیا، پہلے تو آنکھوں کو چنیا کر ذرا سست لگے، پھر یوں کام نہ چلا تو آنکھوں کے سامنے ہاتھ کا چھچا بنا کر غور سے دیکھا اور ایک دفعہ ہی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ اوہ میاں فرحت، کہو بیٹا یہاں کہاں؟ ہم تو سمجھے تھے حیدرآبادی کے ہو لیے، آخر آئے مگر بھائی کئی دنوں کے بعد۔ میں نے کہا مرزا صاحب کیوں نہ آتا، دلی کہیں ہم سے چھوٹ سکتی ہے؟ کہنے لگے ولی بیٹا دلی تو بہت دن ہوئے جنت کو سدھاری، اب یہ دلی تھوڑی ہے، یہ تو لاہور کی اماں ہے۔ یہ اس سے زبان بھی انہوں نے استعمال کروائی ہے، اس کا تھوڑا سا آپ کو کردار بھی بتانے کی کوشش کیا۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنے ضعیف آدمی تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، چشمہ نہیں تھا، یعنی آپ بہت ساری چیزیں اس میں دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ محسوس کرنے والی بات ہے۔ خیر، مشتاق احمد یوسفی صاحب کافی دن تک گوشہ نشین رہے، تو ایک خواتین کا ایک پروگرام ہوا اور وہ پروگرام تھا افسانہ نگاری سے متعلق خواتین کا حصہ۔ تو اس کی صدارت کے لیے ان کی خواہش ہوئی کہ وہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے پاس جائیں، تو ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے اس پروگرام کی صدارت فرمائیے۔ تو مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا کہ بیوی میں تو بہت دنوں سے گوشہ نشین ہوں، بلکہ اگر صحیح بات پوچھے تو پردہ نشین ہوں۔ تو انہوں نے کہا اسی لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں، اور اگر آپ کو عورتوں سے پردے کی اتنی ہی ضرورت ہے، وہ بڑا دبی چشمہ لگاتے تھے، تو کہنے لگے چشمہ اٹھا کے بیٹھے رہیے گا۔ حسن چشتی صاحب کا یہی عالم ہے، یہ گوشہ نشین ہے، اور ایسے گوشہ نشین ہے کہ ان کو آج کی اس محفل میں بلانے کے لیے ہمیں ایک خاتون کو ہی بھیجنا پڑا، محترمہ طلعت خان کو، کہ تشریف وہ لائیں، وہ جائیں اور ان کو دعوت دیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک شعر اور عرض کر دوں ان کے لیے، اور یہ شعر ہے کہ صرف یہ پوچھا تھا کوئی وصل کی تدبیر ہے، ہنس کے فرمانے لگے کیا موت دامنگیر ہے۔ حسن چشتی صاحب بہت ہی دلچسپ اور دل پر ایک شخصیت کا نام ہے۔ یہ صرف امریکہ میں ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ حیدرآباد میں یا جہاں کہیں بھی ادب، یعنی سعودی عرب میں، حیدرآباد میں جہاں سے بھی دیکھتا ہوں، وہاں سے لوگ جو ہیں ان کے گن گاتے ہوئے، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ ایک مقناطیسی شخصیت کے مالک ہیں، ادب کے بہت بڑے خدمت گزار ہیں، پلس یہ کہ آپ شاعر بھی ہیں، اور یہاں پہ جو انہوں نے ایک کام جو بہت نمایاں کیا، وہ انہوں نے مضامین جمع کیے، جس طریقے سے آج طلعت صاحبہ مضامین جمع کر رہی ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ مرحوم کے، اسی طریقے سے انہوں نے یہاں مضامین جمع کیے مجتبیٰ حسین صاحب کے، اور ان کے تقریباً 5 یا 6 والیوم انہوں نے پبلش کروائے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے جس کو آئندہ نسلیں کیش کرتی رہیں گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج ان کی یہاں پہ موجودگی ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث افتخار بھی۔ آج کی اس کتاب کے آج کی اس تقریب کے آپ مہمان خصوصی ہیں، اور ہم نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آج کی اس تقریب میں کتاب کی رونمائی آپ کے ہاتھوں سے کروائی جائے گی۔ تو میں اب یہ تقریب صدر محترم کی تقریر سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب کی رونمائی فرمائیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے محترمہ طلعت خان صاحبہ کو، ڈاکٹر طلعت خان صاحب کو میں زحمت دوں گا کہ تشریف لائیں اسٹیج پہ، اور
यहाँ मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि इन किताबों की कीमत $30 है, लेकिन आज की महफिल के लिए ख़ास कर के 50% उसके डिस्काउंट कह लीजिए $10 में ये दस्तियाब है यहाँ पर। तो बहरहाल मैं इस वक्त जो है ये जी, तो मैं जनाब सबसे पहले तो सदत खान साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएं स्टेज पे और ये किताब जनाब हसन चिश्ती साहब को दें, और फिर हसन चिश्ती साहब हमारे मीर मजलिस डॉक्टर तकी साहब को ये किताब पेश करेंगे। Belum baik, Pak.